میرا حصہ ڈالنے کا مجھے تھوڑا سا موقع دیتے ہیں. حضرت نے بڑی باتیں کی ہیں, جذبات جو ہیں وہ پورے ہو گئے, بس مجلس ہو گئی نا, مجلس ہو گئی. حضرت علی کرم اللہ, حضرت علی جو ہیں کرم اللہ, وہ مجلس میں بیٹھے ہیں اور صحابہ بیٹھے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے جمع, اور مدینہ قائم ہو چکا ہوا ہے. یہ میں نے روایت ممبر سے سنی ہے. ایک شخص آتا ہے بوری اٹھا کر, کہتا ہے یا رسول اللہ, یہ میں وہ شخص پکڑ کر لایا ہوں جس نے آپ کی ناموس کی یا آپ کے خلاف اشعار لکھا کرتا تھا, تو اس پہ آپ حکم کیجئے. آپ نے کہا اس کو سامنے لاؤ. بوری سے نکالا گیا, پہچانا گیا, کہا اس کی زبان کاٹ دو, اس کی زبان کاٹ دو. لوگ اٹھے تلواریں لے کر اپنی کس کی زبان کو کاٹیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیدری کو بلایا, کہا حیدر ادھر آؤ. مولا کائنات ادھر آئے, کہا اس کی زبان کاٹ دو. مولا کو زبان کاٹ دینی چاہیے تھی, کاٹ دینی چاہیے تھی. آپ نے اس کو واپس بوری میں بند کیا, اس کو اپنے گھوڑے پہ رکھا, کمبر کو ساتھ لیا اور سفر کر کے شہر کی حدود پہ پہنچے. جب شہر کی حدود پہ پہنچے تو دو روایتوں میں سنا, ایک میں 70 اور ایک میں شاید کچھ اس سے زیادہ. اس کو درہم مال دیا, اس کو بوری سے نکالا اور اسے کہا تو شہر چھوڑ دے. صحابہ نے دیکھا کہ رسول نے کہا ہے کہ اس کی زبان کاٹ دو, اور مولا کیا کر رہے ہیں, اس کو پیسے دے کے کہہ رہے ہیں تو شہر چھوڑ دے. واپس آئے, کہا یا رسول اللہ, علی نے تو وہ کیے نہیں جو آپ نے کہا. رسول خاموش بیٹھے رہے. پھر علی آئے اور علی سے پوچھتے ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, علی جو میں نے تجھے کہا وہ تو نے کر دیا, حد قائم کر دی جو میں نے تجھے کہی. مولا کہتے ہیں رسول پاک سے, یا رسول اللہ میں نے حد قائم کر دی. خدا کی قسم میں ممبر کے سامنے بیٹھا جب سن رہا تھا نا تو میں کھڑا ہو گیا. مجھ سے بیٹھا نہ جائے کہ یا اللہ یہ کیا کلام ہو رہا ہے. اب صبح ہوتی ہے, فجر ہوتی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد میں تشریف لے کے جا رہے ہیں. جب تشریف لے کے جا رہے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ مسجد میں بیٹھا ہے اور امام علی اس کو پانی سے وضو کروا رہے ہیں. وہ روکتا ہے ہاتھ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہتا ہے رکیے, میں نیا مسلمان ہونے والا ہوں, میرے لیے انتظار کیجئے گا, مجھے وضو کرنا نہیں آتا, میں سیکھ رہا ہوں, انتظار کیجئے گا, ذرا ذہن کی صفائی دیکھیے گا, انتظار کیجئے گا. میں نے نماز آپ کے پیچھے ادا کرنی ہے اور کلمہ مجھے آپ نے پڑھانا ہے. جب وہ وضو کر کے آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اب مجھے آپ کلمہ پڑھائیے. رسول نبی نے دیکھا علی کی طرف اور علی کو کہتے ہیں, علی تجھے میں نے ایک کی زبان کاٹنے کو کہا تھا, تو نے اس کی 7 نسلوں کی زبان کاٹ دی. جو فہم محمد ہے اس کو سمجھنے کے لیے فراست علی چلی جائے. اور یہ فراست علی, ہاں, اور یہ جیسے کہ بات ہوئی تھی عدل کی بات, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ مولا کائنات کی تلوار میں بھی اتنا عدل ضرور تھا کہ وہ میدان جنگ میں جو بھی سامنے آتا تھا وہ جس کو مارتے تھے یہ دیکھ کے مارتے تھے کہ اس کی آنے والی نسلوں میں کوئی ایسا نہ کہ مسلمان ہو. تو یہ تو ان کی تلوار کا عدل ہے. تو مولا کا عدل کیا؟ حضرت علی کوئی غزوہ ایسا نہیں ہے جس میں شریک نہیں ہوں سوائے غزوہ تبوک کے. غزوہ تبوک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا جانشین مقرر کر کے اور نمازیں پڑھانے کے لیے جب مقرر فرمایا, حضرت علی نے کہا کہ حضور آپ تو جانتے ہیں کہ میں تو میدان کا آدمی ہوں, آپ مجھے بچوں اور عورتوں پر جو ہے وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. آپ نے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے علی انتا بمنزلت ہارون من موسیٰ, جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے تھے, وہ جب وہ چھوڑ کے گئے تھے توریت مقدس لینے کے لیے گئے تو اپنی اسی طرح میں تجھے چھوڑ کے میں تم کو اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں, لیکن لا نبی آبادی, میرے بعد کوئی نبی کوئی نہیں, لیکن میرے لیے وہی ہو, حیثیت رکھتے ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کے تھے. پھر غزوہ بدر میں ابھی 2 دن پہلے جو ہے وہ اس کا تذکرہ گزرا ہے, غزوہ بدر کا 17 رمضان المبارک. تو تمام کفار مکہ جو ہے وہ بہت تیاری کے ساتھ 1000 کا لشکر 313 نہتوں کے سامنے, اور سب وہ مسلح, نہتوں کے سامنے, اور وہ سب کے سب مسلح. اب اس وقت اس جنگ میں 70 کفار مارے گئے. ان 70 کفار میں 35 حضرت علی نے مارے, اکیلے, یعنی بقیہ جو ہے 35
وہ سب نے جو ہے وہ مل کر اور حضرت علی کی تلوار سے جو ہے وہ 70 کفار جو ہے واصل جہنم ہوئے. اور یہی نہیں بلکہ جب آپ آتے ہیں خیبر کے مقام پر، غزوہ خندق ہے، اس سے پہلے عمر ابن عبد ود نے ایک وار کیا تھا، تو حضرت علی کو تھوڑی سی کچھ چوٹ آ گئی تھی اس وار سے عمر ابن عبد ود کے، کیونکہ وہ پہلے خود وار نہیں کیا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد آپ جب خیبر میں آتے ہیں تو خیبر میں آنے کے بعد مرحب ہے، اور مرحب 1000 سواروں سے اکیلا لڑنے والا شخص سے اتنا بہادر مانا جاتا تھا. میں چاہوں گی آپ خیبر کا واقعہ دو، کیونکہ جب بھی سنتے بہت خوشی ہوتی ہے، دل کو بڑا اچھا. تو ذرا شروع سے خیبر کا واقعہ. تو اس خیبر میں حضرت علی جو ہے وہ جو حضور نے کن کو منتخب کیا وہاں، جو غزوہ بدر میں اور صلح حدیبیہ میں صحابہ شریک تھے ان کو صرف لیا. باقی حالانکہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں مسلمان موجود تھے خیبر کے موقع پہ، لیکن خیبر کی فتح کے لیے آپ نے صرف جو ہے وہ ان افراد کا چناؤ کیا کہ جو غزوہ بدر میں اور صلح حدیبیہ میں موجود تھے. ان کو لے کر حضور تشریف لے گئے. اب خیبر میں آتے ہیں، اور خیبر میں آنے کے بعد مرحب جو ہے وہ جب آپ کے سامنے آتا ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار حضرت جبریل علیہ السلام سے علی کی مدد کر، تائید اس کی کروا. اور پھر حضرت علی ایسا وار کرتے ہیں مرحب پر کہ سر پر ایک ہی وار سے جو ہے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، اور 2 برابر کے ٹکڑے ہیں. اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے کہ صاحب یہاں بھی انصاف ہے، انصاف ہے. اور پھر اس کے بعد قمر جلالی نے کہا کہ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، او بدنصیب دیکھ علی کو پکار کے. اور مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا. ارے پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ ہوتا وہ بدنصیب دیکھ علی کو پکار کے، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، اور او بدنصیب دیکھ علی کو پکار کے. مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، اور پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ ہوتا تھا. تو حضرت ذوالفقار حیدری جو ہے جب آپ اپنے ہاتھ میں لیتے تو حضور نے خیبر ہی میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں کل جو ایک قلعہ تھا قاموس وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ صبح کتنی روایت میں کتنے دن چلتا رہا تھا کہ جاتے 40 دن تک جو ہے وہ اس کا محاصرہ چلتا رہا. تو حضرت آپ نے فرمایا کہ اب کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کو جو اللہ دوست رکھتا ہے، اللہ اور اس کا رسول دوست رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کو وہ دوست رکھتا ہے. تو اس لیے میں کل اس کو آپ سارے رات جو ہے وہ جہیہ صحابہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے ہیں. اچھا سب کو یہ معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ حضرت علی کی چشم میں جو ہے وہ تکلیف ہے، آشوب چشم ہے، اور وہ اکثر اوقات ہو جایا کرتا تھا. تو حضرت سب نے دعا کی، اور یہ تو معلوم تھا کہ حضرت علی نے وہ تو ہوں گے نہیں. تو باقی سب یہ چاہ رہے تھے کہ کاش کل جھنڈا ہمارے ہاتھ میں آ جائے، تاکہ یہ حضور نے تو نبی تو دے دی فتح کی، اور یہ فرمایا کہ وہ قلعہ اس کے ہاتھ پر فتح ہو جائے گا. سارے صحابہ جو ہے وہ جمع ہوئے، اور آ کر جب حضور کی خدمت میں آئے تو آپ نے دیکھا سب کو. دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ واہ واہ واہ. تو انہوں نے کہا کہ حضور ان کی تو آنکھیں آئی ہوئی ہیں، آشوب چشم ہے، وہ تکلیف میں ہیں آنکھوں کی. آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ. پھر بلایا گیا. پھر اس موقع پر جو ہے یہ جو ناد علی کا جو ہے آپ نے اظہار فرمایا کہ ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی و یا علی و یا علی. یہ اہل سنت کی ہاں بھی یہ ناد علی، آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں ناد علی کو کہتے ہیں کہ صاحب بڑی ناد علی چھوٹی ناد علی. ہمارے استاد تھے علامہ رسول اللہ خان صاحب جن سے ہم نے دورہ حدیث کیا. اتنی پیاری بات کریں، مجھے کٹ نہیں کرنا چاہتی، میں بریک سے واپس آتی ہوں اور پھر ناد علی سے ہی آتے ہیں کہ آپ لوگ کہیں بھی مزہ آئے گا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے تو پھر ایک اتنی بڑی دعا پہ بات کریں گے جو مشکلات سے نکال لیتی ہے. بریک کے بعد